بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ جب سے تایا جی سے باتیں کر رہا تھا لیکن دلوں اور دماغ دونوں غیر حاضر تھے۔ ماحول پھیکا پھیکا اور بے رونق سا لگ رہا تھا، لیکن سونی کے آتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے روشنی کا ایک حالہ سا اپنی کرنیں بکھیرتا قریب آ گیا ہو۔ اپنی مخصوص خوشبو لٹاتا ہوا اسے خود اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسا دل پھینک اور عاشق مزاج شخص تو کبھی بھی نہیں تھا۔ بچپن سے ہی کو ایجوکیشن میں پڑھا تھا اور سینکڑوں حسین لڑکیوں سے اس کا واسطہ پڑا تھا کہ سونی کو دیکھ کر ہی کیوں اس کے دل کی دنیا تہ و بالا ہوئی۔ شاید اس لیے کہ مومل نے سونی کا نام لے کر اسے اتنا چھیڑا تھا کہ یہ نام خود بخود ہی دل پر ثبت ہو گیا تھا۔ مومل نے بتایا تھا کہ ابو کا بھی یہی ارادہ ہے کہ سونی کو فیضان کی دلہن بنا کر لایا جائے، اور اب جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو رہی تھی تو فیضان نے بے چین ہو کر اسے پکار لیا، سونی ذرا ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ کوئی تو بہانہ چاہیے تھا اسے روکنے کا۔ وہ اچھا کہہ کر گرونچی کی طرف بڑھی تو ماں جی کی نگاہ اس کے لنگڑاتے ہوئے پیر پر پڑی۔ سونی، یہ تو لنگڑا کر کیوں چل رہی ہے؟ کیا ہو گیا ہے پیر کو؟ گر گئی تھی؟ اس نے پانی نکالتے ہوئے کہا۔ کیسے گر گئی تھی؟ جھولے پر سے، اس نے آہستہ سے کہا اور گلاس لیے فیضان کے قریب پہنچی۔ تیرا جھولنا تو میں نکالوں گی، پوری ٹانگ ہی توڑ آتی، لنگڑی ہو جائیں گی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ انہوں نے پھٹکار برسائی۔ مہمانوں کے سامنے ڈانٹ پڑنے پر وہ شرمندہ ہو رہی تھی، اور پھر ماں جی کی ڈانٹ سے اسے ہمیشہ ہی بڑا ڈر لگتا تھا۔ گلاس فیضان کو پکڑاتے ہوئے گھبراہٹ میں اس کے پکڑنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ پانی نے فیضان کو بھگو دیا اور گلاس آ کر سیدھا اس کے سوجے ہوئے پیر پر گرا۔ اوئے! وہ تکلیف سے وہیں پیر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کوئی کام اسے ڈھنگ کا نہیں ہوتا ہے۔ ماں جی بڑبڑاتی ہوئی اٹھی، حالانکہ ان کی ممتا اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ لو، اتنا پیر سجا لیا، چل اٹھ تیرے پیر کی سنکائی کروں۔ انہوں نے اس کا پیر دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل صبح سے وہ اسی ڈر سے ماں جی کے سامنے نہیں آئی تھی، ورنہ انہیں صبح ہی پتہ چل جاتا تو پیر کی چوٹ اتنی نہیں بڑھتی۔ لاؤ بھابھی، لسی میں بنا دیتی ہوں۔ بقول ماں جی کے ایک کام تو مجھے ڈھنگ کا آتا ہے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد باورچی خانے میں چلی آئی۔ تمہارے بھائی اور بابا کے لیے تو لسی میں نے بنا دی ہے، اور یہ جو شہری مہمان ہیں یہ صبح ناشتے میں لسی نہیں چائے پیتے ہیں۔ صبح ہی صبح چائے پیتے ہیں، جبھی اتنے کالے ہوتے ہیں نا بھابھی۔ اس نے معصومیت سے بھابھی سے تصدیق چاہی تو وہ ہنس پڑی۔ انہیں اپنی اس معصوم اور الڑ سی نند سے بہت محبت تھی، جس نے اگرچہ گاؤں کے اسکول سے مڈل پاس کیا تھا، لیکن کیونکہ شہر کی ہوا نہیں لگی تھی اس لیے ہر بات بے ساختگی اور صاف گوئی سے کہہ جاتی۔ اور یہ جو تمہارے مہمان ہیں نا، ان کی صبح بھی 10-11 بجے سے پہلے نہیں ہوگی۔ ہائے، 11 بجے؟ سورج چڑھ آئے گا کیا جب اٹھیں گے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے تو زندگی میں کبھی صبح دیکھی نہیں ہوگی۔ اور ہمارے گاؤں کی صبح تو بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ہر حسن اور خوبصورتی سے بہتر زیادہ متاثر ہونے والی سونی اگرچہ شہر کی نہیں تھی، لیکن بہت اعلیٰ ذوق رکھتی تھی۔ بھابھی، میں جا کر جگا دوں دونوں کو؟ ناراض ہو جائیں گے، بھابھی نے ڈرایا۔ ہونے دیں، جب اتنی پیاری صبح دیکھیں گے تو خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ وہ صحن میں گئی۔ صحن میں لگے امرود اور آم کے درختوں پر بہت سی ننھی ننھی چڑیاں بیٹھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہی تھی، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہی تھی، اور انسان جس پر خدا تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی تھی، کفران نعمت کرتے ہوئے غافل پڑے تھے۔ اس ذات پاک کی تسبیح اور سجود سے لمحہ بھر بھی دل کو قبلہ نہیں بدلنا چاہیے، لیکن یہاں تو فرائض کی بجا آوری بھی ایک بوجھ معلوم ہوتی ہے۔ گھر کے تو سارے ہی افراد اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی حسب معمول اٹھ گئے تھے، اور سب کے بستر اور چارپائیاں بھی اٹھ گئے تھے۔ بس مومل اور فیضان کی چارپائیاں ہی صحن میں بچھی ہوئی تھی۔ اس نے مومل کے قریب جا کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا، لیکن وہ اونگ کر کے کروٹ بدل کر پھر سو گئی۔ صبح کی نیند تو یوں بھی بہت میٹھی اور گہری ہوتی ہے، ایسے تو یہ اٹھے گی نہیں، کوئی اور طریقہ آزمانا چاہیے، سونی نے سوچا، اور پھر کچھ سوچ کر بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ وہ پلنگ کی پانٹی کی طرف آ کر دھیرے دھیرے مومل کے تلوؤں میں گدگدیاں کرنے لگی۔ وہ سوتے میں ہی
کر پیر ہٹاتی، لیکن اس نے بھی اس وقت تک اپنی یہ حرکت جاری رکھی جب تک کہ وہ نیند کی مدہوشی سے نکل نہ آئی۔ گدگیوں کی وجہ سے بے اختیار آنے والی ہنسی کو نہ روک سکی۔ اللہ، سونی کیا حرکت ہے بھائی، صبح ہی صبح گدگدیاں! تم لوگ اتنی دیر تک سوتے ہو؟ آج میں نے فیصلہ کر دیا تھا تم لوگوں کو صبح جگانے کا، میں تو جاگ گئی، لیکن بھائی جان پر تمہاری اس ترکیب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بہت ڈھیٹ شخص ہے، گدگدیاں اثر نہیں کرتی ان پر۔ وہ چارپائی سے اترتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میں کوئی دوسرا طریقہ آزما لوں گی، اس نے اطمینان سے کہا۔ محمد تو منہ دھونے چلی گئی۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے برابر میں زینب کھاپا کے گھر گئی اور ایک اپلا لے کر آئی۔ ان کے گھر میں تو اب اپلوں پر کھانا نہیں پکتا تھا۔ وہ آہستہ سے دائیں طرف کروٹ لیے ہوئے فیضان کے قریب گئی اور اپلا بالکل اس کی ناک کے قریب لے گئی۔ اپلے کی ہوئی نتنوں کی راستے فیضان کے دماغ میں گئی تو چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن ذہن ابھی تک نیند میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ اس خواب کا عکس لہرا رہا تھا جس میں وہ دیکھ رہا تھا کہ سونی نگاہیں جھکائے مسکراتی اور شرماتی ہوئی دونوں ہاتھوں میں پھول لیے اس کے قریب آئی اور اسے پھول دے رہی ہے۔ اس وقت وہ حقیقت کو بھی خواب ہی سمجھ رہا تھا۔ صبح کے مدھم مدھم اجالے میں اجالا پھیلاتی ہوئی سونی اس کے قریب تھی۔ اس نے تیز سانس لے کر پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنا چاہا کہ ایک ناگوار بو اس کا حلق کروا کر گئی۔ نیم وہ آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تو نگاہ سونی کے ہاتھ میں پکڑے اپلے پر پڑی جس کے چہرے کے قریب تھا۔ پیچھے ہٹاؤ اسے! کیا ہے یہ؟ اس نے غصے میں زور سے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ اتنے خوبصورت خواب، کتنی بدصورت تعبیر! اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا۔ یہ اپلا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، پھینک دیتی ہوں۔ اب تو آپ جاگ گئے ہو نا سائیں؟ اس نے شریر لبوں پر آنے والی مسکراہٹ دبائی۔ یہ جگانے کا کون سا طریقہ ہے؟ آخر ہو نا پینڈو، تمہاری سوچ کا دائرہ اپلوں اور گوبر سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ جگانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن تم کیا جانو؟ تم جیسی دیہاتن گنوار کو حصے لطیف تو چھو کر بھی نہیں گزری ہوگی۔ وہ غصے میں اسے بہت کچھ سنا گیا۔ ہنستی مسکراتی سونی اس کی باتیں سن کر یکایک سنجیدہ